آج پاکستان مسلم لیگ نون کا ڈیلیگیشن بلاول ہاؤس آیا اور ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر قیادت کے ساتھ پی ڈی ایم کے طے کردہ پروگرام کے مطابق احتجاجی تحریک کو آگے بڑھانے کے لاہے عمل پر تبادلہ خیال ہوا اور ہم نے کل کے جلسے کے حوالے سے جو ہماری تیاریاں ہیں انہیں حتمی شکل دی ہے۔ میں اس موقع سے فائدہ اٹھا کے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج چند حکومتی وزراء میڈیا پر آ کر پی ڈی ایم کی تحریک پر تنقید کے تیر چلا رہے تھے۔ پی ڈی ایم کی تحریک پر وہ مزاحیہ انداز میں تبصرے کر رہے تھے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ وہ وزیر صاحب تھے کہ جن کے خلاف پاکستان کے کلیدی مفاد کو نقصان پہنچانے کے لیے یا پاکستان کے مفاد سے اور اپنے منصب سے غداری کرنے کا مقدمہ چلنا چاہیے۔ وزیر ہوابازی نے وزیر اعظم کے ایما پر پاکستان کی ہوابازی کی صنعت کو جو نقصان پہنچایا ہے، پی آئی اے کا جو کباڑہ کیا ہے، پاکستان سے اڑنے والی تمام پروازوں کے لیے یورپ پہ پابندی لگوائی ہے، پاکستان کی سول ایوییشن اتھارٹی کی پائلٹس کے لیے فلائنگ لائسنس دینے کی اجازت کو ختم کروایا ہے۔ ایسے شخص کو تو فی الفور اور ایسے وزیر اعظم کو فی الفور اپنے عہدوں سے مستعفی ہو جانا چاہیے تھا، جائے کہ وہ پی ڈی ایم کے اوپر کوئی تبصرہ کریں۔ یہ حکومت پاکستان کی ناکام ترین اور نالائق ترین اور کرپٹ ترین حکومت ہے۔ اس کی کرپشن کی داستانیں روزانہ میڈیا پر آ رہی ہیں۔ ایل این جی کے اوپر 122 ارب روپے کا نقصان یہ حکومت کر چکی ہے، اس لیے کہ اپنے لوگوں کے فرنس آئل کے پلانٹ یہ چلانا چاہتے تھے، یہ فرنس آئل امپورٹ کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے سستی ایل این جی امپورٹ نہیں کی۔ نہ صرف اسے امپورٹ نہیں کیا وقت پہ، بلکہ اربوں روپے کے نقصان سے بہت مہنگے نرخوں پہ امپورٹ کر کے ملک کو نقصان پہنچایا۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے، ہماری عدلیہ جو ہماری حکومتوں کے دوران اس سے بہت چھوٹے معاملات کا نوٹس لیتی تھی، یہ پاکستان کے کلیدی مفادات جن کا نقصان اس حکومت، اس وزیر اعظم اور کابینہ کے ہاتھوں ہوا ہے، اس کا نوٹس لے کے رسپانسبلٹی فکس کرے گی، یہ ہماری استدا ہے۔ پاکستان کی ایئر لائن کو، پاکستان کی ایوییشن انڈسٹری کو 100 ارب روپے سے زیادہ نقصان پہنچانے کے ذمہ دار عمران خان اور وزیر ہوابازی ہیں۔ پاکستان کو ایل این جی کی امپورٹ وقت پہ نہ کر کے 122 ارب روپے کا نقصان اس حکومت کے وزیر اعظم اور وزیر توانائی نے پہنچایا ہے۔ اس حکومت نے 400 ارب روپے سے زیادہ چینی اور آٹے کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے لوگوں کی جیب پر، اور وہ منافع اپنے مافیاز کو کھلایا ہے۔ دنیا میں اتنی لاپرواہی، اتنی کرپشن اور اتنی نااہلی کی مثال نہیں ملتی۔ عمران خان نااہل، ناکام اور کرپٹ حکمران کا ورلڈ کپ جیت چکے ہیں۔ اس بوجھ کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ پاکستان بچانے کے لیے تمام پاکستان کی محب وطن اور جمہوری جماعتوں نے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے تحریک کا آغاز کیا ہے، اور جو وزراء سمجھتے ہیں کہ وہ احتساب سے بچ جائیں گے،
میں چیف جسٹس سپریم کورٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ اس حکومت کے کرپشن میں ملوث تمام وزراء کے نام ای سی ایل پہ ڈالنے کی فوراً ہدایت جاری کی جائے، چونکہ ہمیں ڈر ہے کہ جب یہ تحریک آگے بڑھے گی تو حکومت کے کرپٹ وزراء ملک سے بھاگیں گے، حکومت کے کرپٹ معاون خصوصی جنہوں نے اربوں روپے کی کرپشن کی ہے وہ ملک سے فرار حاصل کریں گے۔ آج پاکستان کی ایئر لائن کو بند کر کے برطانیہ کی ایئر لائن کو پی آئی اے کے روٹس دے کے یہاں پہ فتح کے شادیانے بجائے جا رہے ہیں، تو یہ کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں؟ جو غیر ملکی شہریت کے لوگ ہیں وہ کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں؟ غیر ملکی ایئر لائنوں کو ہماری اپنی قومی ایئر لائن کے لینڈنگ رائٹس دے کے سرنڈر کر کے اپنی ایئر لائن یورپ کے لیے بند کر دی، اور یورپ کی ایئر لائنوں کو پاکستان میں رائٹس دے کے اور انہیں لا کر یہ آج ان کی شہریت کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اسی لیے اپوزیشن سمجھتی ہے کہ یہ حکومت پاکستان کی معیشت کے لیے، پاکستان کی خود مختاری کے لیے، پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکی ہے، اور ہماری جد و جہد انشاءاللہ تعالی ان کو گھر بھیج کے ملک کے اندر آزاد منصفانہ انتخابات کے ذریعے حقیقی جمہوری حکومت کے قیام میں انشاءاللہ تعالی کامیاب ہوگی۔ میڈیا سے گفتگو کی لاہور کے اندر، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو اس وقت صرف پنجاب کا قلعہ بنائیں گے، تو پیپلز پارٹی کی قیادت بھی آپ کے ساتھ، تو آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اس وقت صرف پنجاب کا قلعہ بنے گی؟ دیکھیے، ہم ابھی انتخابی سیاست میں نہیں ہیں، لیکن یہ جو پاکستان کا ڈیموکریٹک موومنٹ کا اتحاد ہے، یہ پاکستان کی جمہوریت کا ایک ایسا گلدستہ ہے جس میں وہ تمام جماعتیں جو ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتی ہیں، وہ اس ملک کو آئین کی حکمرانی، حقیقی جمہوریت، پارلیمنٹ کی بالادستی، میڈیا کی آزادی، آزاد عدلیہ اور انصاف کی فراہمی اور عوام کے معاشی حقوق کے لیے ایک ہو گئے ہیں۔ پنجاب کا قلعہ کون بنے گا، یہ بات کی ہے۔ اس وقت ہمارے سامنے صرف ایک ہدف ہے کہ پاکستان کو آئین کا قلعہ بنانا ہے۔ بات کی ہے پاکستان کو بچانے کے حوالے سے، تو کیا یہ اچھا ہو اس حوالے سے بھی کوئی گفتگو ہو رہی ہے کہ آئندہ جو میڈیا پر آپ اتحاد کر رہے ہیں اس کو آپ انتخابی اتحاد میں بھی تبدیل کر دیں؟ کیونکہ اگر تو آپ اس حوالے سے بھی آپ نے کوئی گفتگو ہو رہی ہے تو چند ایک آپ یہ تجاویز بھی دے رہے ہیں۔ دیکھیے، یہ باتیں تو جب انتخاب ہوں گی، لیکن میں آپ کو تاریخ میں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ یہ جو دو جماعتیں یہاں بیٹھی ہیں، انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ہم نے تاریخ سے سیکھا ہے، ہم نے ماضی کی غلطیوں سے سیکھا، اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور نواز شریف صاحب نے میثاق جمہوریت پر دستخط کیے۔ ہم اے آر ڈی کا حصہ بنے، اے آر ڈی کے پلیٹ فارم سے ہم نے مشرف کے خلاف جدوجہد بھی کی، ایک دوسرے کے خلاف الیکشن بھی لڑا، لیکن 2002 کے اس الیکشن کے بعد اے آر ڈی کے پلیٹ فارم سے پھر ایک جان ہو کے ڈکٹیٹرشپ کے خلاف جدوجہد کی۔ تو آئین اور جمہوریت کے لیے جدوجہد کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی انتخابی اتحاد میں شامل ہو گئے ہیں، وہ بھی خارج الامکان نہیں ہوتا، لیکن یہاں پر ہم رولز آف دا گیم ٹھیک کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ پاکستان کو آئین کے مطابق چلایا جائے، پاکستان میں 22 کروڑ عوام کی منشا اور مرضی سے فیصلے کیے جائیں، پاکستان کی معیشت کو پیروں پہ کھڑا کیا جائے جسے عمران خان نے تباہ کر دیا ہے۔ آج آپ دیکھیے، کبھی لوگوں نے خواب میں نہیں سوچا تھا کہ 200 روپے درجن انڈے ملیں گے اس ملک کے اندر، کبھی لوگوں نے یہ نہیں سوچا تھا
115 रुपए 120 रुपए चीनी वो खरीदेंगे अपनी जिंदगी में। कभी ये नहीं सोचा था कि 80 रुपए किलो आटा मिलेगा उस मुल्क में जहां वो गंदम पैदा करता है, और वो गंदम भी हमें खुद कफालत खत्म हो जाएगी और बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ेगी। चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं, कपास इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हर शोबे में इस हुकूमत ने मुल्क को डुबो दिया है। और मुझे हंसी आती है कि जब इनकी नाकामी की बात करो, ओ जी एनआरओ नहीं देंगे। तुमसे एनआरओ मांगता कौन है? तुम एनआरओ दे कैसे सकते हो? ना तुम्हारे पास कोई इख्तियार है, ना तुमसे कोई मांगता है। इनसे अब सिर्फ इनका इस्तीफा लिया जाएगा।